बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका इसमें मुबारक अली, लक़ब हैदर, जबकि कुन्नियत अबुल हसन और अबू तराब थी। आपका शुमार अशरा मुबशरा में होता है। आप हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और चचाज़ाद भाई भी हैं। इल्म की क़ुव्वत, इरादे की पुख्तगी, इस्तक़लाल और शुजाअत व बहादुरी में आपको नुमाया मुकाम हासिल है। खलीफा चहारम मुक़्तदाए जुमला औलिया वसफ़िया अबुल हसन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और मर्तबा बेहद बुलंद है। आप तरीक़त में शान अज़ीम और मुकाम अरफ़ा के मालिक हैं। आप पहले तरीक़त व शरीयत के इमाम हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब ताला का इरशाद है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले कि नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। इमाम खतीब ने मुत्तफ़िक़ में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत नकल की है कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अंगूठी सदका की जबकि आप रकू की हालत में थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे ये अंगूठी किसने दी है? उस साइल ने अर्ज़ की, इस रकू करने वाले ने। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, ज़ुबान के साथ दिल बोला अली मौला। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जितनी अहादीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ीलत में वारिद हैं, किसी और की फ़ज़ीलत में नहीं आई। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूँ और मेरे बाद वो हर मुसलमान का वली है। हजूर ने हज़रत उम्मे ऐमन से फरमाया, मेरा भाई अली है। हज़रत अली हजूर की अहले बैत में से हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कराबत वाले कौन हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब की गई है? आपने फरमाया, अली, फ़ातिमा और इनके दोनों बेटे। इमाम हसन व हुसैन का हाथ पकड़कर हजूर ने फरमाया, जो मुझसे, इन दोनों से और इनके वालिद और वालदा से मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जा में होगा। हजूर ने फरमाया, मैं और अली एक ही नसब से हैं। अली का गोश्त मेरा गोश्त और इसका खून मेरा खून है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने शब मेराज वही के ज़रिए अली की 3 सफ़ात की मुझे ख़बर दी। वो तमाम मोमिनीन के सरदार, मुत्तकीन के इमाम और नूरानी चेहरे वालों के कायद होंगे। हजूर ने फरमाया, अली और कुरान का चोली दामन का साथ है, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि मेरे पास हौज़े कौसर पर इकट्ठे आएंगे। आपको औरतों में सबसे ज़्यादा महबूब अपनी साहबजादी और मर्दों में सबसे ज़्यादा महबूब हज़रत अली थे। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सबसे पहले हज़रत अली हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद जिस शख्स ने हुजूर के साथ नमाज़ पढ़ी वो हज़रत अली हैं। उम्मत में सबसे पहले हौज़े कौसर पर हजूर की खिदमत में हाज़िर होने वाले, इस्लाम लाने में सबसे अव्वल हज़रत अली हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अली का निकाह फ़ातिमा से कर दूँ। हजूर ने अपनी साहबजादी से पूछा, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि मैंने तुम्हारा निकाह उम्मत में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, सबसे ज़्यादा इल्म वाले और सबसे ज़्यादा बुर्दबाज शख्स से किया है? आपसे सवाल किया गया कि अहले बैत की मोहब्बत की अलामत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस हज़रत अली के शाने पर मारा और फरमाया कि ये मोहब्बत की अलामत है। नबी का फरमान है, जिसका मैं मौला उसका अली अली का नारा मन कुन तो मौला, अली अली का नारा अली अली मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। मेरे नबी ने बोला, मैं जिसका मौला है उसका मौला। दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, मेरे दिल के अंदर, तेरे दिल के अंदर। हुजूर ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली का ज़िक्र भी इबादत है।
آپ نے حضرت علی کو ابو تراب کی کنیت سے نوازا، پس یہ کنیت انہیں سب کنیتوں سے زیادہ محبوب تھی۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا اللہ تعالیٰ، اس کا رسول اور جبرائیل آپ سے راضی ہیں۔ حضور نے فرمایا تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہجرت کرتے وقت حضرت علی سے فرمایا تجھے اپنا نائب بنائے بغیر میرا ہجرت کرنا مناسب نہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ آج اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ جھنڈا آپ نے حضرت علی کو عطا کیا۔ آپ نے فرمایا میرا قرض میری طرف سے سوائے علی کے کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے۔ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، علی کی شکایت نہ کرو، اللہ کی قسم وہ اللہ کے راستے میں بہت سخت ہے۔ 2 مینڈوں کی قربانی پر جب حضرت علی سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں۔ غزوہ طائف کے موقع پر حضور کے حضرت علی کے کان میں سرگوشی پر صحابہ نے جب اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میں نے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ نے خود ان سے سرگوشی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو اس علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، جو علی کی نصرت کرے تو اس کی نصرت فرما، اور جو اسے رسوا کرنے کی کوشش کرے تو اسے رسوا کر۔ آپ نے فرمایا اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اسے میں ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں۔ جس نے اسے ولی جانا اس نے مجھے ولی جانا، اور جس نے مجھے ولی جانا اس نے اللہ کو ولی جانا۔ آپ نے فرمایا جان لو جو علی کی گستاخی کرتا ہے وہ میری گستاخی کرتا ہے، اور جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جو علی کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، جو علی کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے علی میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ حالت جنابت میں اس مسجد میں سے گزرے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ میرے ساتھ گوشت کھا سکے۔ حضرت علی آئے اور آپ کے ساتھ گوشت تناول کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرمائے، اے اللہ یہ جہاں کہیں بھی ہو حق اس کے ساتھ رہے۔ آپ نے حضرت علی کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ناراضگی کے عالم میں ہوتے تو سوائے حضرت علی کے کسی اور کو آپ سے کلام کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرا ایک خاص مقام و مرتبہ تھا جو مخلوقات میں سے کسی اور کا نہیں تھا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر میں حضور سے کوئی چیز مانگتا تو آپ مجھے عطا فرماتے، اور اگر خاموش رہتا تو بھی پہلے مجھے ہی دیتے۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ تو پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہو، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت علی نے فرمایا میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں کس جگہ اور کس پر نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب نے مجھے بہت زیادہ سمجھ والا دل اور فصیح زبان عطا کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے کتاب اللہ کے متعلق سوال کرو، بے شک کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ دن کو نازل ہوئی یا رات کو، پہاڑ میں نازل ہوئی یا میدان میں۔ غدیر خم کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا اے ابن ابی طالب مبارک ہو، آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو تکتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر آپ کو بتایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم انصار لوگ
منافقین کو ان کے حضرت علی کے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن پاک کی جتنی آیات علی کے حق میں نازل ہوئیں کسی اور کے حق میں نازل نہیں ہوئیں، اور کم و بیش 300 آیات آپ کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق ناقابل حل اور مشکل مسئلہ سے جس میں حضرت علی نہیں ہوتے تھے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے روز حضرت علی نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا لیا جسے 40 آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی غزوہ بدر سمیت ہر معرکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کی بادشاہت انبیاء کرام کے ساتھ ان کے برے سلوک کی وجہ سے چھین لی، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس امت سے اس کی بادشاہت کو علی کے ساتھ بغض کی وجہ سے چھین لے گا۔ کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن، تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن، تیرا کچھ ہے علی، میرا سب کچھ ہے علی۔